شاعری میں سمجھتا ہوں وہ ہے جس کی طرف میں بار بار لوٹ کے ہوں. جدید انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ لذت میں گر گیا ہے. جو موجودہ شاعری ہے سر، اگر آپ ان کا مطلب ایک سرے سے اور باقاعدہ طور پر ایک مطالعہ کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ ان میں سے بھی وہ نتائج نکال سکتے ہیں جو آپ کے ایکسپیرینس. السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں. آج محترم جناب الطاف ملک صاحب حرف مراد میں بطور مہمان شریک ہیں. آپ اسلامی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لیکچرر ہیں، سرائیکی کے مشہور شاعر اور ادب دوست اسکالر ہیں، اور اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مندی ان کی زندگی کا اور ان کے پروفیشن کا حصہ ہے. تو جناب ملک صاحب، میں آپ کو حرف مراد میں خوش آمدید کہتا ہوں. جناب الطاف ملک کے ساتھ ہمارے دوست جناب ضیاء مذکور صاحب بھی موجود ہیں. ضیاء مذکور صاحب کے ساتھ جدید شاعری کے حوالے سے ایک دو نشستیں ہو چکی ہیں، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ایک تسلسل جو ہے وہ اس کو جاری رکھا جا سکے. چونکہ ضیاء صاحب جو ہے وہ کوئی شعری ذمہ داری لینے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جو بھی کام ہے وہ بہرحال ذمہ داری سے خالی نہیں ہوتا. تو آج کی اس گفتگو میں وہ اپنے نقطہ نظر کو جو ہے وہ مؤید کرنے کے لیے الطاف ملک صاحب سے بھی معاونت جو ہے وہ حاصل کریں گے. دیکھیں یہ گفتگو جو ہے وہ کس نتیجے کی طرف پیش رفت کرتی ہے. میں ملک صاحب آپ کو اور جناب ضیاء مذکور صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں حرف مراد میں، اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ جدید شاعری کے حوالے سے ایک پروڈکٹیو گفتگو جو ہے وہ کرنے کے قابل ہوں گے. جناب بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے سر. اور میں نے گزشتہ جو 2 ویڈیو لیکچر تھے آپ کے اور ضیاء صاحب کے جی دیکھے ہیں. آپ کی ایک جملہ جو ہے اس پہ ہمیں اعتراض تھا، اور کچھ سوال میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے ہیں. اس کے بعد پھر جو بھی گفتگو ہوگی، اور فارمیٹ کے مطابق جیسے ضیاء شعر سناتا ہے تو میں کچھ اشعار اس کے بعد. جناب میں کم نصیب تھا، احمق تھا، پیش و پس میں رہا، واہ تمام رات کوئی میری دست رس میں رہا، واہ واہ، کلی لبادۂ تزئین سے نکل آئی، سفید آگ سیاہ جین سے نکل آئی، ہاں واہ جی واہ، کیا بات ہے. مغالطے میں ہوس آزمانا ہو جانا، وہ بے لباس نہیں بے نیام ہوتا ہے. ہاں واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا. اور تجھ کو بتلاتا مگر شرم بہت آتی ہے، تیری تصویر سے جو کام لیا جاتا ہے. ہو اور کس طرح مجھ سے محبت میں کوئی جیت گیا، یہ نہ کہہ دینا کہ بستر میں بڑا اچھا ہے. واہ واہ. اور کس نے جینز کری ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو. اور جی کافی مشہور شعر ہے، میں نے بھی یہ سنا ہوا ہے. بڑے گھر کی بڑی بیٹی دعا میں مانگ لینا، محبت بھی کرے گی اور کفالت بھی کرے گی. خوب ہے. اور کیا ہوا جو مجھے ہم عمر محبت نہ ملی، میری خواہش بھی یہی تھی کہ بڑی آگ لگے. واہ. اور کچھ اور اشعار ہیں کہ مجھ کو تو 4 سال کی ڈگری کا پھل ملا، تیرے بغیر میں بھلا ڈگری کا کیا کروں. خوب ہے. خامی، وحشت، جرم، بغاوت، خود سوزی، اس نے یہ بہتان لگائے سگریٹ پر. کیا بات ہے. سگریٹ کے نقصان بتانے والی نے کتنے ہی انسان لگائے سگریٹ پر. واہ واہ، اور بہت اچھا. میں یوں ہی چھت پہ کھڑا رہتا تھا، پھر وہ بولی کہ کبوتر رکھو. اور لباس ہینگروں میں شرمسار ہو رہے ہیں، اور وہ سیلفیاں بنا رہی ہے تولیے لپیٹ کر. واہ جی واہ، اور کیا بات ہے. کسی کو بڑا تولیہ ہوگا نا. کسی کو دل سے بھلانے میں عمر لگتی ہے. صحیح ہے. یہ کپڑے کمرے کے اندر سکھانے پڑتے ہیں. واہ واہ. اور خدا کو خط لکھوں گا خودکشی کا، لکھوں گا میں ریزائن کر رہا ہوں. کہیں پہ نتھلی کہیں پہ بالی پڑی ہوئی تھی، وہ لا تعلق جناب عالی پڑی ہوئی تھی. واہ واہ. ہمارا سگریٹ ہوا کی زینت بنا ہوا تھا،
ہماری رنگت ذرا سی کالی پڑی ہوئی تھی. سبحان اللہ، واہ جی واہ. سر میرا جو اس میں ایک مقدمہ ہے یا بنیادی جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ تہذیبیں وجود پاتی ہیں, جی ان میں سے کچھ تصورات قائم ہوتے ہیں, تصور حق, باطل, یا اس کے علاوہ خیر و شر, تصور جمال, اور وہ جو اس تہذیب کا ایک انسان ہے وہ اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور شاعر اس کے مطابق کچھ نہ کچھ لکھتا ہے. جی جی. سر میں اور آپ جس تہذیب میں یا جس حصے کے اندر جی رہے ہیں وہ ٹوٹلی ایک تو کلونیل ایج کی وجہ سے, ٹھیک ہے, دوسری سر سوشل میڈیاز کی وجہ سے جو گلوبل ولیج ہے جی, وہ بالکل ہی ایک مخلوط اور ایک مطلب ایک بغیر کسی سر و پیر کے ایک تہذیب کی شکل میں ہے. ٹھیک. تو وہ اگر ہم اسپیکٹرم کی بات کریں, ہم ایک لائن کھینچیں, سب سے اوپر جو ایکسپیرینس ہے وہ وہی ہے حق کا, اور اس طرح سے کرتے کرتے ایک عام انسان کا جو اس تہذیب کا حصہ ہے اس کا کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہے, جی بالکل, وہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو فیل کرتا ہے. تو یہ میں نے جتنے بھی شعر پڑھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایسا انسان جو اس تہذیب کا حصہ ہو جو بڑی تہذیب تھی, یا ہو سکتا ہے آپ بھی ان ایکسپیرینس سے نہ گزرے ہوں, لیکن میرے دور کا نوجوان جو ہے وہ ان ایکسپیرینس سے گزر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر. تو جو موجودہ شاعر ہے, مطلب کنٹمپریری شاعر جو اس وقت کے اندر ہے, تو وہ سمجھ لیں کہ اس کی یہ کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو لکھے, لیکن بہرحال ایک ایکسپیرینس کے طور پر ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایکسپیرینس نہ صحیح, لیکن یہ ایکسپیرینس بھی آپ, یہ جو لوگ ہیں جو اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں, آپ اس کو اس دائرہ کار سے باہر تو نہیں پھینک سکتے نا, ٹھیک ہے, وہ حصے ہیں. تو جو موجودہ شاعر ہے یا جو ہماری جدید شاعری ہے وہ ان ایکسپیرینس کا اظہار ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں مجھے کوئی اختلاف ٹھیک ہے سر, بالکل صحیح کہا. تو آپ جس اینگل سے مطلب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا آپ جس اینگل سے بات کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. تو میری جو ایک سمپل سی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپیرینس بھی آپ کے لیے چھوٹا ہو سکتا ہے, میرے لیے بڑا ایکسپیرینس ہے. تو اس پہ جو شاعری ہو رہی ہے تو اس پہ کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں, یا مطلب اس میں کیا ایسی چیز ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ذہنی استنجا ہے یا یہ مسائل ہیں, یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ جو وہ اگر صاف ظاہر ہے وہ اگر لفظ سخت ہو گیا تو میں اسے وِدڈرا کر لیتا ہوں, مجھے اس میں کوئی اسرار نہیں ہے. جی سر. لیکن اس میں جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو زبان ہوتی ہے نا, جی سر, انسان کا تاریخی حالات میں انسان کا جو طرز احساس ہے وہ نئے تجربات سے بھی گزرتا ہے, اور وہ بہت اساسی سطح پر تبدیلی کے عمل سے بھی گزرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم نئے تجربات کو, نئے احساسات کو زبان دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک طرح سے جس میں ان کا اظہار جو ہے وہ ایک زیادہ گہرائی اور کلیت لیے ہوئے ہو, تو اس کے لیے جو زبان ہے نا وہ بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے نا. جی سر. جو مجھے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے جو ماڈرن پوئٹری سے, اس میں یہ ہے کہ جو بڑا تجربہ ہے فرض کیا, یا چھوٹا تجربہ ہے, جی سر, یا روزمرہ کا زندگی کا ایکسپیرینس ہے, اس کو جس زبان میں اظہار دیا جاتا ہے وہ زبان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں کوئی جمالیاتی شان نہیں ہے, اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے. وہ یعنی وہ ایک جیسے کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے کھنکتی ہے اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے. تو جدید شاعری میں جو تجربے کا یا جس ایکسپیرینس کا اظہار ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے میری توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھنگس بیکم ایز یوزول. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں میرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے یہ ہر شاعر ایسا نہیں کر سکتا کہ شاعری جو ہے نا وہ یعنی آدمی لیو کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا اقبال ایک شاعر ہے, میر تقی میر ہیں, غالب ہیں, اکبر الہ آبادی ہیں, تو اگین اینڈ اگین ٹھیک ہے, آئی ریٹرن ٹو دوز پوئٹس. ٹھیک ہے. میں بار بار ان کی طرف واپس لوٹتا ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ جو میں اس موجودہ صورتحال میں جن چیزوں سے دوچار ہوں یا مجھے زندگی جس طرح سے درپیش ہے, ٹھیک ہے, اس میں
ان کی شاعری جو ہے اس کو سمجھنے میں، اس کو محسوس کرنے میں اور اس کو سروائیو کرنے میں ٹھیک ہے، میری بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن ماڈرن پوئٹ جو ہے نا اس میں یعنی کہ مثال کے طور پر آج کل جو ماڈرن ورلڈ ہے اٹ ہیز بیکم ویری اگلی. ٹھیک ہے. اس میں قبیح چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ غالب آتی چلی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. تو جو شاعری ہے وہ اس قباحت کو جس طریقے سے ایکسپریس کرتی ہے اس میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سر. وہ اس کو کچھ نیا پہلو جو ہے وہ عطا نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے سر. تو مجھے اس طرح کے کچھ ایشوز ہیں. یعنی کہ شاعری میں سمجھتا ہوں وہ ہے جس کی طرف میں بار بار لوٹ کے آؤں. ہاں جی ٹھیک ہے. جو میرے لیے ایک میرے جذبے کی تازگی کے لیے، میری ول کی وہ جو ہے اس کی تحرک کے لیے وہ ایک طرح سے ضروری چیز ہوتی ہے. جیسے ہم اقبال کا کوئی شعر پڑھتے ہیں تو کئی گھنٹے اس کا اثر رہتا ہے. اثر رہتا ہے سر. ٹھیک ہے. تو جدید شاعری جو ہے وہ جیسے لطیفے میں ایک ٹرن ہوتی ہے نا، تو اچانک سے وہ ٹرن آتی ہے، ایک کہکا لگتا ہے، اس کے بعد اس کی تاثیر یا وہ ختم ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے شاعر ہیں جو کلاسیک ہیں ہماری، ان کی شاعری کے اندر وہ وسائل مل جاتے ہیں جو آپ کی موٹیویشن کے لیے یا بینگ اے ہیومن وہ لازمی ہے. اللہ ٹھیک ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں سر. ایک زبان کی بات ہے. اگر ہم زبان کی بات کریں امیر خسرو سے جو پہلا وہ مختلف ہے ولید اکنی سے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک پورا تسلسل ہے. ٹھیک ہے. میر وہ غالب بالکل مختلف ہے دار پھر اس سے. تو یہ جو پورا ایک سلسلہ ہے وہاں سے چل رہا ہے وہ ہمیں قابل قبول ہے. اگر ہماری زبان کی جو موجودہ حالت ہے وہی یہی ہے، جیسے میر صاحب فرماتے ہیں کہ جی میری زبان وہ ہے جو دلی مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے. تو آج ہمارے سسٹم نے وہ زبان یہی دی ہوئی ہے جس میں آج کی شاعری ہو رہی ہے. تو اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ایک یہ، اور دوسرا سوال سر کہ وہ شاعری جو آپ کو سمجھ لیں کہ آپ بہرحال سینئر ہیں، مطلب ان اثرات سے جو ہماری ایک مثال کے طور پہ اگر آپ سے بھی پوچھا جائے تو آپ نے موبائل فون کافی لیٹ لیا ہوگا. جی. ہمارا جو ایک بچہ سمجھ لیں کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو موبائل فون ہوتا ہے. تو اب ان کی جو ذہنی حالت ہے یا تو پھر ریاست یا کوئی پورا سسٹم آئے جو اس بندے کی ذہنی جو سطح آپ تک لے کر جائے. ٹھیک ہے. اب یہ جو شاعری جو غالب کی یا میر کی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، اگر میں کہوں کہ مجھے یہ شاعری اٹریکٹ کرتی ہے، میں اس میں جیتا ہوں. ہاں، میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا. میں نہیں اعتراض کرتا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، بڑی شاعری تو بڑی ہی ہوگی سر. میں یہاں عرض کرتا ہوں اس میں جو لطف کی بات ہے نا، میں نے عرض کیا کہ میں شاعروں کے نام لیے کہ میں بار بار ان کی طرف لوٹتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہ چیز ہمارے شاعر کا بھی ایکسپیرینس ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ہوتی بھی ہے کہ وہ بھی اپنے جذبے کی تازگی کے لیے، ٹھیک ہے، زبان کے ترفع کے لیے، ہاں جی، جمالیاتی جو پرتوں ہیں ٹھیک ہے سر، ان کو کیچ کرنے کے لیے وہ بار بار ان لوگوں کی طرف لوٹتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں وہ خزانے موجود ہیں. بالکل ٹھیک. تو میرا خیال ہے اس کی شاعری کی حد بدل سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے دور کی زبان یہ ہے تو یہ کوئی کبھی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کبھی دلیل اس لیے نہیں ہے کہ جب زبان کے بڑے وسائل ہمیں میسر ہیں تو ہم ان کی طرف کیوں نہیں لوٹتے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جدید انسان جو ہے نا اس کی زندگی میں جمالیاتی تجربہ کم ہو گیا ہے. جدید انسان کا یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے کہ وہ لذت میں گر گیا ہے. اب جو جمالیاتی تجربہ ہے اور لذت کا تجربہ ہے وہ دو مختلف تجربے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو شاعر ہوتا ہے نا، شاعر ہونا میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. شاعر آپ کے وجود کو کی تشکیل نو بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ شاعری اتنی چھوٹی ہے تو وہ صرف ذہن کو ہی اگر وہ صاف کرتی ہے تو پھر وہ زیادہ، یعنی تھوڑی دیر کے لیے میرا ذہن الجھا ہوا ہے، میں جیسے لطیفے سن کا میں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتا ہوں. تو اگر جدید شاعری بھی اتھلی ہے اور وہ میرے ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے کام ڈاؤن کرتی ہے، لیکن وہ طرفہ والا وہ نہیں ہے. ہاں، وہ اس میں نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے شاعری کو ری تھنک کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مطلب ایک بالکل مختصر سا سوال ہے، اس کے بعد زیاد صاحب کی طرف ہم جائیں گے. جی. کیا شاعر کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے؟ میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا.
کہ جی میں کہوں کہ شاعر جو ہے وہ خیر کی قوتوں کا ترجمان ہے، اخلاقیات کا درس. لیکن ایک انسان ہونے میں یہ ساری چیزیں داخل تو ہوتی ہیں کہ شاعر بھی خیر و شر کا کوئی تصور رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی تو تصور ہوگا نا اس کا. جس کلچر میں ہم کہتے ہیں کہ اس کلچر میں جتنی بھی چیزیں اس پہلو سے موجود ہیں وہ شاعر کی زندگی میں بھی داخل ہو جاتی ہیں. یعنی اگر کہیں چوری ہوتی ہوگی تو شاعر کہتا ہوگا کہ یار وہ چوری ہونا تو بڑی بری بات ہے، یعنی وہ بھی اخلاقی شعور رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتا ہے ایجنڈے کے تحت شاعری کرنا. ٹھیک ہے. اگر شاعر بھی اس کلچر میں رہتے ہوئے اسی طرح کا طرز احساس رکھتا ہے، اسی طرح کا ایک ورڈ ویو رکھتا ہے، تو وہ ان وسائل کو وہ تمام وسائل اس کی شاعری میں از خود جھلکنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایجنڈے کے تحت شاعری کرے، ہم کہتے ہیں اس کو دکھ ہے فرض کیا. ٹھیک ہے. یار وہ دکھ کے بیان میں 2 لائنیں تو کہہ ایسی باتیں کہے کہ وہ میرا دکھ کا بھی ترجمان بن جائے. ٹھیک ہے. وہ اس کا جو دکھ ہے وہ اس کو اتنا انڈیویجولائز کرتا ہے کہ میں اس کے شعری تجربے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر. یہ پرابلم ہے مجھے تھوڑا سا. بہرحال سر جو ہماری یا میری کم سے کم یہی ہے کہ کوئی اخلاقی مطلب یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن بیئنگ کا شاعر میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں سچ بولوں. اس سے میں ایگری کرتا ہوں. مطلب اگر ہم پاسٹ میں بھی دیکھیں تو ایسے ناولز یا ایسا لٹریچر تھا جو اس وقت شاید بین ہو چکا ہو، بعد میں وہ عالمیت بن کے ہمارے سامنے آیا ہے. لارنس کی مثال ہے، لیڈی چیٹرلز. یہ سارے جو تصور ہیں یہ مسلسل سفر کر رہے ہیں. تو اگر اخلاقی مطلب جیسے تصور خیر و شر وہ تو یا تو پھر مذہب کو دے دیں یا پھر شاعر کے پاس رہے، تو وہ تو مذہب کے پاس ہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر شاعر اپنا تجربہ بیان کرے اور اس تجربے کی اس کی جو بڑھائی ہے یا اس کی جو گہرائی ہے، وسعت ہے، وہ اس پر تھوڑا سا ہارڈ ورک کرے. ٹھیک ہے. اپنا کرافٹ بہتر کرے اور اپنے تجربے کی جو تہداری ہے، ہر انسان کا تجربہ بہت تہداری رکھتا ہے، تو پھر اس کو زبان بھی اس طرح کی چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. جب وہ اس اپنے تہدار تجربے کو ایک بڑی زبان میں وہ ظاہر کرے گا تو یہ ساری چیزیں ایک غیر شعوری طور پر اس میں داخل ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب دکھ جو ہے یہ ایون ہے، سفرنگ جو ہے وہ ایون ہے. تو اب شاعر سفر کرتا ہے اور اپنی سفرنگ کو وہ ایک اعلیٰ ترین سطح پر اس کا اظہار کرتا ہے کہ وہ میری بھی ترجمانی کرتا ہے، آپ کی بھی کرتا ہے، سب کی ترجمانی کرتا ہے. تو اس میں وہ ساری چیزیں از خود شامل ہو جاتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے وہ شیخ سعدی کی شاعری پڑھ کے تو اخلاقیات اخذ کرے اس کے بعد اس پر شعر لکھنا شروع کرے. ہم یہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے. ایجنڈے کے تحت کوئی شاعری. سر بہرحال وہی جو ایک فرق ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ جب اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو شاید جو موجودہ دور کا نوجوان ہے میرے حساب سے جدید یا کنٹمپریری جو ہمارے دوست شاعر ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، مطلب وہ اظہار ہوتا ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے گونگا بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. سر کوشش تو ہے نا. ہاں کوشش کر رہا ہے، یہ قابل فخر ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یعنی کہ اگر شاعر دکھ اٹھاتا ہے تو دکھ اٹھانے کی ذمہ داری بھی تو پوری کرنا. ٹھیک ہے. باقی جو انٹرویو میں سوال تھا ضیاء صاحب کو بھی ہم اس میں لے کر آئیں گے جناب، کہ شاعر جو ہے وہ مطلب نتھنگنیس سے کوئی چیز کریٹ کرتا ہے، جو پچھلی ہماری آپ کی ویڈیو کا تھا جس میں ضیاء صاحب کی جو پوزیشن تھی وہ یہی تھی کہ اگر ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے اور میں اس کو ہی ایکسپریس کر رہا ہوں تو وہ بہرحال شاعری نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، رپورٹنگ یا خبریں پڑھنا. خبریں پڑھنا کوئی ایسی چیز جو سمجھ لیں کہ نہیں سے وجود میں آتی ہے. تو آپ کی اس میں بالکل واضح پوزیشن ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں سے وجود میں آ ہی نہیں سکتی، عدم سے وجود میں نہیں آتی. وہ اللہ میاں کر سکتا ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ کا کام جب ہم کلاسیکی شاعر کی بات کرتے ہیں کہ وہ یا پینٹر کی بات کرتے ہیں یا موسیقار کی بات کرتے ہیں، وہ تخلیق کرتا ہے. تو یہ تخلیق کا لفظ کس معنی میں ہم لیتے ہیں؟ تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کو جو اس کے تجربے کے جتنے بھی عناصر ہیں وہ ان کو نئے سرے سے ترتیب دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور تصویر ہر کوئی بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو شاعر نے بھی ایک تصویر بنائی. تو جو بڑا پینٹر ہے اس کی جو چیزیں یا جو اجزاء اس میں وہ داخل کرے گا وہ چھوٹا شاعر نہیں کر سکتا. اس لیے اس کی جو بڑائی کا تعین یہ ہے جو بہتر انداز میں ترتیب دے گا وہ اتنا یعنی اس کا کرافٹ بہتر ہوگا،
اس کی جو اس کی تراش خراش، اس کی جو اس کے تجربے کی تہذاری ہے، اس میں ہزاروں پرتیں ہیں نا، اس سب کو اس میں سمو دیتا ہے. یہی اس کو بڑا شاعر بناتی ہے. اور شاعر جو ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم اس ہوا میں سانس لیتے ہیں. شاعر جو ہوتا ہے نا وہ ہماری طرح کا انسان نہیں ہوتا. وہ زبان میں سانس لیتا ہے. وہ اس دنیا میں نہیں رہتا، وہ زبان کے اندر رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یعنی وہ زبان کے اندر رہتا ہے. اور زبان جو عام آدمی ہوتا ہے ہماری طرح کا، ہمارا تھوڑا سا حصہ زبان پر مشتمل ہوتا ہے جو عام آدمی ہوتا ہے ہماری طرح کا. شاعر جو ہوتا ہے نا، اس کا گھر، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا احساس، اس کا سب کچھ، اس کی آکسیجن جو ہوتی ہے وہ لفظ اور وہ ہوتے ہیں. شاعر کو معمولی آدمی تھوڑی ہوتا ہے. شاعری تو بہت بڑی چیز ہے نا. مطلب ہمارے ہاں تو کہا گیا ہے کہ جزویست پیغمبری. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شاعر جو ہے وہ چیزوں کو ایک جس اینگل سے وہ دیکھتا ہے، عام آدمی جو ہے وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. شاعر ہونا میری جو بات ہے، میں شاعری اس لیے نہیں ہم کر سکے نا کہ ہمیں تو، کیونکہ شاعر ہونا بہت بڑی چیز ہے، تو ہم میں وہ اجزاء ہی نہیں تھے. تو ایک بندہ جو ہے کہتا ہے میں شاعر ہوں، تو وہ آکسیجن تھوڑی پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اس کے وہ اس زبان جاتی ہے. وہ آدمی جو ہے وہ زبان سے گوندا ہوا جو ہے وہ ہوتا ہے شاعر جو ہوتا ہے. تو وہ جب بولتا ہے تو سارے دیکھتے ہیں کہ یار اس نے کلام کیا. یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے کہ ایک آدمی گفتگو کرے اور سارے دوست لوگ متوجہ ہو جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے نا. تو شاعر ہونا میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ شاعر رپورٹنگ نہیں کرتا. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو رپورٹنگ کرتے ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. کیا خیال ہے جی؟ جی سر، آپ نے اجازت، جناب آپ نے کہا کہ جب یہ سوال ہم سے، یعنی کہ ہم نے آپ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شاعر کیا تخلیق کرتا ہے، جس کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ شاعر جو ہے نا، جو ایگزسٹنگ تھنگز ہیں ان کو ایک نئی ترتیب دیتا ہے. یعنی کہ آپ اس بات پر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ، ہم ان کی ابھی یہاں پہ جتنی بھی اچھی ترتیب دے لیں، میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی شاعر کہلائے گا پھر بھی. یعنی کہ میرا نہیں، میں اس بات کو قطعی جو ہے وہ تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو ہم کوئی ترتیب وغیرہ دے لیں، کوئی نئی ترتیب یہاں پہ بن جاتی ہے جیسے مثال کے طور پہ. تو نئی ترتیب دینا جو ہے نا سر، یہ میرے خیال سے کوئی ایسا کوئی بڑا کام نہیں ہے. تو شاعر جو ہے، ہم اسی اب پیج پہ کھڑے ہوں گے، ہم یہی کہیں گے کہ شاعر جو ہے وہ نتھنگنیس سے ہی کریٹ کرتا ہے. جس میں آپ نے کہا کہ یہ پچھلی ویڈیو میں بھی سر جیسے آپ نے کہا کہ یہ کوئی شاعر نہیں کر سکتا، جو پھر میں نے کہا کہ سر کیا کوئی نہیں کر سکتا؟ آپ نے کہا کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں رہنمائی بھی لگ جائے گی، ہم اس پہ ذرا کھل کے کچھ تھوڑی سی بات کریں. جی ضرور. تو ہم کہتے ہیں، ہم جو بالکل صاف سی اور سیدھی سی اور آسان سی بات ہے سر ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ اگر ایک چیز ہے پڑھی یا دو چیزیں ہیں پڑھی، اگر ہم نے اس کو ایکسپریس کر دیا یا ہم نے اس کو ترتیب کوئی آگے پیچھے کر کے ہم نے اس کو ایکسپریس کر دیا، اور دنیا جہان کی آخری ترتیب دے کے ہم نے اس کو ایکسپریس کر دیا، تو وہ شاعری نہیں ہے. ہمارا پہلا تو یہ کہنا ہے. دوسرا، ہم کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے، ہم جب وہ ایکسپریس کرتے ہیں نا، وہ شاعری ہے. ایک چیز ہم یہ کہتے ہیں، جیسے مثال جو نہیں ہے، ہم جیسے مثال کے طور پہ جو اڑنے والا کوئی گھوڑا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہم اسی کے ایکسپریشن کو جو ہے ہم کہیں گے کہ یہ شاعری ہے. اچھا، اس میں سر ایک جو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو اڑنے والا گھوڑا ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا سر کہ اس کے جو اس امیج کے جو وسائل ہیں وہ تو ہم نے اسی فزیکل ورڈ سے ہی لیے ہیں. یعنی کہ گھوڑا ہم نے دیکھا، ہم نے اس کو ری شیپ کر لیا ایک طرح سے. اب یہاں پہ پھر میں سر اپنی بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ ری شیپنگ بھی کسی طور پر کوئی شاعری نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے ایک آبجیکٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کے پر نکال دیے اور ہم نے یعنی کہ امیجن کر لیا، تو یہ بھی قطعی کوئی شاعری نہیں ہے.
ہم یہی بات سر دوبارہ یعنی کہ اپنی کرتے ہیں، وہ یہ کہ جو نہیں ہے اس کا جو اظہار ہے وہ شاعری ہے. مثال کے طور پہ اب ہم اس کی کچھ ایگزامپل جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس کی پیش کر دیتے ہیں. جیسے ایک میجیشین ہوتا ہے سر، جیسے کہ ایک جادوگر ہے، جو نہیں ہوتا وہ دکھاتا ہے. ایک جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو ایلیوژن کا ایک ورڈ ہے، ایلیوژن. ایلیوژن جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ ایک چیز ہے سر، وہ ہوتی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے سینسز میں آ جاتی ہے، وہ ہمارے تجربے میں آ جاتی ہے. ایلیوژن یہ ہوتا ہے جی ضرور کہ رسی ہو جی اور سانپ نظر آ جائے. بالکل، یعنی کہ وہ سانپ نہیں ہے وہاں پہ، یعنی کہ رسی تو ہے، نہیں ہے، رسی ہے نا. جی ٹھیک ہے. رسی کی جو ادراک ہے اس میں ہماری سینسز غلطی کرتی ہیں. اگر کوئی رسی بھی نہیں ہے اور پھر سانپ نظر آتا ہے، اس کو ڈیلوژن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز جو نہیں ہے وہ ہمارے سینسز میں جب آ جاتی ہے تو یہ جو ایک چیز جو نہیں ہے جب ہمارے تجربے میں آ جاتی ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے اس کو ایکسپریس بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ یہ بات ہم اس میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اچھا، جیسے مثال کے طور پہ سر جی، جو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ مشہور زمانہ ایک ایگزامپل ہے اسی، یعنی کہ وہاں پہ وہ ہوتا نہیں ہے. جو نہیں چیز ہے وہ ہمارے تجربے میں آ گئی ہے. صحیح ہے. اور جو چیز نہیں ہے تو جو ہمارے تجربے میں آ گئی ہے تو پھر اس کو ہم ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں. اچھا، ایک بات سر جی اور ہے، کیونکہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس میں جیسے کہ وہ پانی ہمارے تجربے میں آ جاتا ہے، کل کلا ایسی کوئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو ابھی تک ہمارے تجربے میں نہیں آئی، جو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ شاعر کا کام ہے ان چیزوں کو دریافت کرنا، مطلب ان کو تجربے میں لے کے آنا، ان کی کھوج کرنا، ان کی تلاش کرنا. اچھا، یہ جو میں جب یہ اپنا تھیسس پیش کر رہا ہوں سر، اس میں کلاسیکل پوئٹس اور ماڈرن پوئٹس جو ہیں، مطلب جتنی بھی شاعری ہوئی ہے، میں اس سب کو سمیت اپنے مطلب سب کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کرتا ہوں. اچھا، اس میں سر جی ایک تھوڑا سا اور مسئلہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ جی ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں ہمارے درمیان کیا لیونگ سٹائل ہوگا، ہمارا کیا اخلاق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے وغیرہ وغیرہ. اب ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک علم ہے، وہ یہ طے کر دے گا کہ ہمیں ایسے رہنا ہے، وہ یہ طے کر دے گا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے. ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ ہمیں طے کر دے گا. تو وہ جو ساری تمام تر جو سر ذمہ داری ہے، میرے خیال سے وہ ہم جو ہے وہ ہمیں بذریعہ وہ جو تمام تر چیزیں ہیں وہ ہمیں بذریعہ وہی جو ہے وہ ہم سے جو ہمیں مل جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اب یہاں پہ جو کام میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خیر اور شر ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو کیسے رہنا ہے، اس کے کیا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ وضع کرنا یا بتانا ایسے رہنا ہے کہ یہ اختیار میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی اور فلی طور پر یہ مذہب کے پاس ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک کام جو اس علم کے کرنے کا ہے وہ قطعی بھی وہ دوسرے علم کے کرنے کا ہے ہی نہیں. اچھا، اس میں سر آپ نے بھی یہ جیسے کہا کہ شاعر جو ہے وہ کسی ایجنڈے کے طور پر تو کام نہیں کرتا، یہ بات تو ہے ایسی، یعنی کہ اس پہ تو سر آپ ہم سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ جب وہ ایک شاعر ہے بطور انسان جیسے اب کہتے ہیں سر کہ وہ اس دنیا میں جب رہتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی خیر کا اور شر کا تصور رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسے کوئی تصور رکھنا نہیں چاہیے، اسے وہی تصور رکھنا چاہیے جو کہ اسے مذہب سے ملتا ہے بطور انسان. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں شاعر ہوں تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب وہ کہاں پہ ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے، وہ کہاں پہ ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اگر وہ کوئی چیزیں مطلب وہ مذہب کی طرف سے، جیسے مثال کے طور پہ اگر وہ مذہب سے کچھ چیزیں ایکسپریس کرتا ہے تو پھر یہاں پہ ایک اور سر میرے نزدیک بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے جو واقع ہو جاتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جو شاعر ہے وہ تخلیق کار ہے، وہ تخلیق کرتا ہے. اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیں کہ وہ جو ایگزسٹنگ تھنگز ہیں وہ ان کو ری شیپ کر دیتا ہے، وہ ان کو امیجن کر دیتا ہے.
اچھا جو مذہب کا حق ہے، جو مذہب کا حق ہے، اور اگر شاعر اس مذہب کے حق کو ایکسپریس کرے گا جب سر جی، تو دیکھیں نا اس نے اس کو ریشیپ کر دیا، وہ یعنی کہ اپنی حالت میں ہی نہ رہا، یہ تو اور بڑا جرم ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پہلے بھی جب ہمیں کہتے ہیں کہ علامہ صاحب، ہم نے پہلے بھی یہ مجھ کہا سے کہ کافی کوتاہیاں سرزد ہو سر چکی جی ہیں۔ ایسے نہ کریں، ہم تو سر بات کر رہے ہیں ایک اور نہیں بڑا اچھا ہے، یعنی میں چاہتا ہوں آج میری کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے۔ سر جی کہ جو علامہ صاحب ہیں، ہم نے اس میں پہلے بھی یہ کہا تھا سر جی کہ اس میں ہمیں ان کی کاریگری، ان کے ہنر پہ ہمیں کوئی اعتراض، کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ہمیں بس ایک یہاں پہ جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ علامہ صاحب اگر تخلیق کار ہیں تو ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ امیجن کریں گے۔ وہ امیجن کیا کرنے والے ہیں؟ وہ امیجن وہ کریں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اگر وہ تخلیق کار ہے ہمارے نزدیک۔ اچھا اب پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ ہی کی ہم ڈیفینیشن لے لیں کہ وہ جو ایگزسٹنگ تھنگز ہیں ان میں ایک نئی ترتیب پیدا کر دینا، یہ بھی شاعر کا، اگر ہم یہ مان بھی لیں، اگر ہم یہ بھی مان لیں تو ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ علامہ صاحب جب وہ مذہبی تعلیم جو ہے، وہ جو مذہبی جو ایک یعنی کہ ایسنس ہے، جب وہ بیان کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر وہ کوئی ترتیب بھی چھیڑتے ہیں اور یہاں اگر وہ نئی ترتیب بھی کوئی پیدا کرتے ہیں تو میرے خیال سے پھر بھی زیادتی، یہ بھی زیادتی، ہمارے نزدیک تو یہ زیادتی ہو گئی۔ صحیح۔ اچھا پھر سر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم یہ یہاں پہ یہ مان لیں، نہیں بڑی اچھی بات ہے، گو ایہڈ۔ جی اچھا سر اگر ہم یہ بھی اگر سر آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہماری بات مان لیں، جی میں تھوڑی دیر کے لیے میں مستقل مان سکتا ہوں۔ وہ یہ سر کہ کوئی نئی یعنی کہ نئی ترتیب پیدا کر دینا کوئی شاعر کا کام، یعنی کہ یہ شاعر کا کام یہ نہیں ہے تخلیق کر۔ اگر وہ کچھ تخلیق کیے ہیں، اور آپ دیکھیں پچھلی بار آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب شاعر امیجن کرتا ہے تو وہ بہتر امیجن کرتا ہے، جو ایگزسٹنگ تھنگز ہیں ان کو ذرا بہتر کر کے صاف ظاہر ہے۔ تو اگر پھر انہوں نے حق اور سچ کہا ہے تو جو ایگزسٹنگ حق ہے اس میں تو کوئی 19-20 نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ یہ بتائیں گے کہ علامہ صاحب نے کہاں اس حق کو بہتر کر کے مزید جو ہے وہ ایکسپریس کر دی؟ یہ سر کچھ کافی ساری چیزیں ہیں، ابھی میں ایکسپریس نہیں کر پایا تو، لیکن بہرحال میری امید ہے انشاءاللہ آج میری کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ نئی ترتیب بناتا ہے، جی سر، تو شاعر جو ہوتا ہے نا، جو وجود کی داخلی نسبتیں ہوتی ہیں اشیاء کی، وہ نئی نسبتوں کو دریافت کرتا ہے اور انہیں ترتیب دینے کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کی آپس کی جو نسبتیں ہیں، آپسی نسبتیں، انہیں بہت تخلیقی انداز میں وہ امیجن کر کے، تو ان کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کیا مضمون باندھا ہے نا، تو وہ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئی نسبتوں کو جب اظہار میں لے کے آتا ہے تو وہ ایک طرح سے زبان کی بھی خدمت ہوتی ہے اور طرز احساس کی بھی خدمت ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ آج تو ہم نے ہر چیز کے بارے میں آمین ہی کہنا ہے، تو نہیں بڑا اچھا ہے، آپ کا موقف جو ہے وہ زیادہ صراحت کے ساتھ سامنے آ گیا۔ بعض کا گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو مواقف سامنے آ جائیں، یعنی ایک آدمی جو ہے اس کا ایک موقف ہے، وہ اس کو گفتگو کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے موقف کے مطابق چیزوں کو دیکھنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ جو حریت شعور ہے اس کا یہ بنیادی اور لازمی تقاضا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا جو ایک شاعری کی اپروچ ہے، یا اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی ہم بھی اگر بات کرتے رہیں تو کیا عرض ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ مطلب ایک جی بات ہو، بالکل اور بالکل، یعنی کہ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈھیر شاعری ہو رہی ہے سر، صحیح ہے۔ اور بلکہ میری یہ وہ میں نے انور مقصود کا ایک مقولہ بھی سنا تھا نا، سر پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، جس میں سے 9 کروڑ 85 لاکھ 832 لوگ شاعر ہیں۔ جی سر، تو بہرحال یہ ہمارے لیے پچھلی مردم شماری کے مطابق ہاں اب زیادہ ہو گیا وہ، تو بہرحال یہ ایک اعزاز ہے اس معاشرے کے لیے جہاں زبان کا اتنا ذوق ہو، تو وہاں ایک بڑا شاعر بھی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم تو سر یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس کو ذرا اچھے سے ہونا چاہیے یہ کام، مطلب اگر آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ مطلب یہ کام اچھے سے ہو،
मतलब अगर आपके नज़दीक अच्छे से नहीं हो रहा है صحیح نہیں میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا, ہم ویسے ہی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی شاعری کیا ہوتی ہے. سر یہ ضرور آپ سے یہ اختلاف ابھی بھی بنائے ہوئے ہیں, ہاں بڑا اچھا ہے. یہی ہے کہ جو سر آپ کے نزدیک جو شاعری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے. اسی یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو جدید شاعر ہیں وہ, مجھے سڈنی یاد آ گیا, وہ ایک لفظ یوز کرتا ہے ٹرو پوئٹس کا. اچھا سر جی, وہ جو ہے نا یہ جو جدید شاعر ہیں نا, مطلب جو کنٹمپریری خاص طور پہ وہ علامہ صاحب کو اور مونم راشد کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھتے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے سر وہ میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا. نہیں اصل میں نا جو سڈنی والوں کا تہذیبی تناظر ہے نا, اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں شاعری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ جھگڑا کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. جی سر, ویسٹ میں یہ جھگڑا. میرا جو ایک دوسرا ہے نا کہ سر آپ کا جدید شاعری سے جو تھوڑا سا وہ ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ سر آپ نے ان کو جو کلاسیک ہیں ان کو قرت کے طور پر پڑھا ہے, مطلب پڑھا ہے کتابی شکل. لیکن جو جدید, جیسے اب میر تقی میر کی بھی بات کریں تو ان کے اگر 6 دیوان ہیں تو ہر ایک شعر اس معیار پہ نہیں اترتا جو ایک بڑی. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو شاعروں کو آپ نے سنا ہے نا سر, وہ سننے کی حد تک سنا ہے یا آپ تک پہنچے نہیں ہیں جی, ورنہ ان میں وہ سارے وسائل موجود ہیں جو اس وقت کی کتابیں بھی چھپ چکی ہیں یا جو موجودہ شاعر ہیں ان کے اندر وہ سارے وسائل ہیں جو بڑی شاعری کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غالب اپنے دور کے اندر تو غالب نہیں تھا نا, بعد میں شرحیں لکھی گئیں, اس وقت تو ان پر بھی اعتراضات تھے. تو یہ جو موجودہ شاعری ہے سر, اگر آپ ان کا مطلب ایک سرے سے اور باقاعدہ طور پر ایک مطالعہ کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ ان میں سے بھی وہ نتائج نکال سکتے ہیں جو آپ کے ایکسپیرینس, ہاں وہ کلاسیکل شاعری سے نکالے جا سکتے, وہ جو ایکسپیرینس جو ہے نا وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر, ویسے ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں, مطلب یہ ایک اچھا کام ہو جائے گا میرے خیال سے اگر ہم مہینے میں کوئی ایک آدھی ویڈیو ایسی ریکارڈ کریں کہ جس میں آپ مطلب ایک کلاسیکل پوئٹ اس کا جو فن پارہ ہے وہ پیش کریں, اور اس میں مطلب ہم ایک مل کے اس کا جو انالیسز ہے وہ کر سکیں. اور اسی مطلب نشست میں, مطلب اسی بیٹھک میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں سر جی کہ ہم ایک جو کنٹمپریری پوئٹ سے کوئی ایک فن پارہ لے کے ہم اس کو, یعنی کہ اس کا بھی انالیسس ہم اس نیت سے نہ کریں اگر کہ بھی اس میں بہتر کیا ہے یا اس میں کیا ہے, لیکن مطلب جو جس کا بنتا ہے جو انالیسز ہم وہ بس ایک کر دیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ وہ سڈنی والوں نے جو تعریف وغیرہ کی ہے اس کے مطابق جو ہے علامہ اقبال اور مونم راشد شاعری نہیں ہے نا. ان کے مطابق نہیں. اچھا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے صبر و تحمل کا کہ ہم یہ بات سن کر خاموش رہے, ورنہ سڈنی پنڈی جو ہے ٹھیک ہے یار, وہ انہوں نے تنقید لکھی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایسی تنقید جو ہے نہیں ان کے مطابق سر جی, جو سڈنی ہے نا جیسے مثال کے طور پہ, وہ تو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ جو مورلز ہیں وہ شاعر کی ذمہ داری ہے, مطلب وہ سڈنی تو اسی پیج پہ ہیں, اور وہ باقاعدہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ورچو ہے وہ جس حالت میں ہے اس کو زیادہ ریفائن کر کے زیادہ بہتر کر کے کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اسی پیج پہ کھڑے ہوئے, لیکن ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. ہاں نہیں, وہ تھوڑی سی مورالسٹک پوئٹری جو ہے نا, وہ خیر میں اس کے حق میں نہیں ہوں. علامہ اقبال بہرحال چونکہ بہت بڑے شاعر ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اکٹھے ان کی ایک نظم پڑھی. جی ہم ضرور پڑھتے ہیں سر, تاکہ اس سے جدید شعراء کی اس کی جو حیثیت ہے اس کا تعین جو ہے وہ زیادہ صراحت کے ساتھ ہو سکے. نہیں ہاں بالکل سر جی, جو ہمارے سننے والے ہیں نا, مطلب ان کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کیوں نہ مطلب ایک مضمون ہم لیتے ہیں, ایک سبجیکٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر جی, ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کو پہلے ہم یعنی کہ سبجیکٹ ایک بتاتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے, پھر ہم اس سبجیکٹ پہ اس کا جو ڈلیور کیا ہے جس طرح سے اس کو دیکھا جائے, ایک بڑا اچھا طریقہ ہے یہ. ٹھیک ہے سر جی, کہ کس نے اس مضمون کو کیسے باندھا ہے, اس کی سطح کیا ہے لینگویج کی. اچھا, ایک چھوٹی سی جھلک کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک پہلے مضمون تھوڑا سا بیان کروں, یعنی کہ میں اس نشست میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں سر جی. جی ضرور. کہ ابھی جیسے سر آپ نے یہ کہا تھا کہ جو یہ لینگویج ہے نا, اب جو لینگویج کا حال جو ہے وہ شاعروں کے ہاتھوں میں ہے, اور جو شاعر اس کے ساتھ کر رہے ہیں. جی جی,
تو وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے آپ کے نزدیک، لیکن میں ایک مضمون بیان کر جی جی ضرور، اس پہ ایک شعر سنا کر میں سر آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ لینگویج کو آخر کیا ایسی موت آ گئی، یعنی کہ لینگویج کہاں گئی، کہاں غرق ہو گئی؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا تو مضمون سر ایسے ہے کہ ایک سسٹم ہے، سسٹم، میں سسٹم کا نام نہیں لیتا، مطلب ایک سسٹم ہے، جی جی کئی سارے سسٹم ہیں ویسے، جی جی اچھا سر جی، سارے آگ سارے اچھا جی سر جی ایک سسٹم ہے، اور وہ جو سسٹم ہے نا وہ اس سسٹم کے میں جو لوگ موجود ہیں اب وہ ان کے گرد نا آپ یوں سمجھے کہ ایک دیوار سی کھڑی کر کے رکھتے ہیں، وہ سسٹم ہے، ہاں مطلب ٹھیک ہے، کئی سارے سسٹم ایسے، بڑا خبیث سا سسٹم لگ رہا ہے مجھے، اچھا یعنی کہ جو اس اچھا یہاں پہ ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار کھڑی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا وہ دیوار ہو سکتا ہے کہ وہ ان سسٹم کے لوگوں کے لیے بہتر ہی ہو، اچھی ہو، لیکن اس سسٹم میں موجود ایک شخص ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ قید ہے، یہ قید ہے، یہ قید ہے، اس کا یہ ہے کہ بھئی یہ قید ہے، حفاظت کے لیے بھی ہو سکتی ہاں یعنی کہ وہ اس کے بھلے کے لیے ہو سکتی ہے، جی ہم اس ٹھیک میں ہے، جاتے ہیں۔ اچھا اب وہ جو بندہ ہے نا وہ ایک چیز چاہتا ہے وہاں سے فرار، ٹھیک ہے سر جی؟ مضمون کیا ہے؟ یہ مضمون ہی پیش ہو رہا ہے، نہیں یہ تو کافی لمبا مقالہ بن گیا، یہ بالکل یعنی ہم یہ میں اسی لیے آپ یہ دیکھیں مضمون کا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہاں ہے، بالکل، جی یعنی جی کہ یہ ایک کافی ساری لمبی چیز بھی آپ دیکھیں گے کہ جب پوئٹ اس کو ایکسپریس کرے گا نا آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی بات اس نے یہ کیسے آج ہی کی زبان میں اس نے کیسے کر دی، اگر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، نہیں آپ مجھے اس میں ہماری اصلاح ہو جائے گی، یہ تو آج اچھا میری اور بھی غلطیوں کا اچھا دن ہے، سر جی ایسا۔ اچھا اب یہ دیکھیں سر جی وہ جو شخص ہے وہاں پہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فرار چاہتا ہے، صحیح ہے، اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ اسے نہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا دروازہ کھلا ہے اور آدھا کھلا ہوا ہے، اچھا تو یہ موقع ہے اور بھاگ میں نکل جاؤں، صحیح ہے، اچھا اب وہ وہاں سے جب نکل چکا ہے تو نکلتے ہوئے اسے اب ایک ایکسپیرینس ہو گیا، وہ ایکسپیرینس وہاں سے نکلتے ہوئے، صحیح ہے، اب جب نکل چکا اب اسے وہ کہتا ہے کہ بھائی یار وہ تو آدھا کھلا ہوا دروازہ نہیں تھا، وہ تو دراڑ تھی، اب یہ سسٹم میں دراڑ دیکھیے گا سر جی ذرا، اب اس دراڑ کے اور یعنی کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی وجوہات ہیں، جی جی ہم بھی وہ بھی زیر بحث نہیں لاتے، ٹھیک ہے، اچھا لیکن بہرحال اب وہ جو بندہ نکل گیا نا اس نے کہا یار وہ تو آدھا کھلا دروازہ نہیں تھا، وہ دراڑ وہ تو ایک دراڑ تھی، اور یہ جو اب اس کا ایک اس کا یہ جو سوچنا ہے کہ یار وہ ایک دراڑ تھی، وہ کیا چیز تھی، کیسی تھی وہ، اچھا شعر سنیے گا سر جی کہ ہمارا کیا ہے، ہمیں تو فرار چاہیے تھا، ہمارا کیا ہے، ہمیں تو فرار ہمیں چاہیے تو فرار چاہیے تھا، دراڑ تھی جسے ہم باب نیم وا سمجھے، خوب ہے، دراڑ تھی یہ آج کی لینگویج ہے جسے ہم باب نیم وا جسے یہ شعر کی جو عمر ہے سر جی ہم پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کوئی 20 سال بھی نہیں، مطلب کہ 20 سال پرانا، 10-12 سال۔ ہمارا سوال ہے سر کہاں لینگویج ختم ہو گئی اس شعر میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھا ہم اس میں نہیں کہتے کہ یہ مضمون نیا ہے، پرانا ہے، اچھا ہے، ورتی ہے، یا مطلب اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ ہے نہیں ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں دوبارہ پڑھیے گا کہ زبان کہاں گئی اس میں، ہمارا بس یہ سوال ہوگا کہ اس مضمون کو، یہ جو پورا ایک چیز ہے سینیریو، اس کو بیان کرنے میں کہاں لینگویج چوک گئی، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، ہمیں تو فرار چاہیے تھا، ہمیں تو فرار چاہیے تھا، دراڑ تھی جسے ہم باب نیم وا سمجھے، بہت اچھا ہے، اچھا شعر ہے، ایک شعر کی بنیاد پر ہی بڑے بڑے فیصلے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں نا، اب جب آپ نے یہ کہا نا سر جی کہ ایک شعر کی بنیاد پر، تو اب ہم آپ سے یہ شعر ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جدید شاعر اچھا شعر نہیں لکھتے، اچھا اب سر اب ایک شعر ہے نا سر جی، اچھا اب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ لینگویج کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، آپ میرا یقین کیجئے میں آپ کو اب سینکڑوں شعر ایسے لا کے دوں گا کہ جہاں پہ لینگویج کو کچھ بھی نہیں ہوا، لینگویج کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس شعر میں بھی کافی کچھ ہوا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سر ہمیں وہ بتا دیں کہ ہاں میں ضرور بتاؤں سر، جی میں اب جاری رکھیں اپنا کام، بس میرا تو یہ سوال مجھے کچھ سوچنے کا کوئی ٹائم بھی تو دے نا، اور بھی شعر سر بہت سارے، ہاں ہاں میں پڑھتا رہتا ہوں،
جی بس اتنا یاد ہے. اچھا سر، ویسے آپ ایک چیز سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو سینیریو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا، اس کو بیان کرنا بہرحال آسان نہیں تھا. ہاں نہیں، آپ نے کافی محنت سے اس کی تیاری شیاری کی ہے. نہیں بڑا اچھا ہے یہ سینیریو سر بیان کرنا اتنا آسان نہیں تھا سر جی. آپ دیکھیں نا، یہ آپ اب دنیا میں یہ جو ورلڈ ہے سر، اس میں آپ دیکھیں کتنے ایسے سسٹم ہم کو مل سکتے ہیں کہ جن سسٹمز میں دراڑیں واقع ہو گئیں سر. اور میں سمجھتا ہوں کسی سسٹم میں دراڑ واقع ہو جانا یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس کو آج جدید دنیا میں بچے جو ہے وہ روز ہی کلاس بنک کرتے ہیں، ٹیچر بھی پیریڈ کبھی نہیں پڑھاتے. بالکل یہ ساری تو وہ تو سسٹم میں دراڑیں ہے نا سر جی. بالکل، یعنی کہ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ شاعر کی یہ خوبصورتی ضرور ہے کہ دیکھیں نا، اس نے صاف کسی سسٹم کا نام نہیں لیا، اس نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، کسی کا کچھ بھی اس میں نہیں گیا. صحیح ہے، بات کی بات اس نے کر دی اپنی، کسی کا کچھ گیا بھی نہیں. ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے. ہم تو بڑے خوش ہیں کہ چلو اس نے کوئی بات تو کی نا، اچھی بات کی. تو اس طرح کے شعر جو ہے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں کسی دن. تو ان کا آپ نے ابھی کہا کہ اس میں بھی کافی کچھ ہو گیا لینگویج کو، لیکن کچھ ایک چیز تو بتائیں اس میں لینگویج کو کیا ہو نہیں، گیا. وہ میں بتاؤں گا صاحب ظاہر ہے. اب تو ہم آپ کی جو مطلب کہ طلاقت لسانی ہے، ہم اس کے سحر میں ہیں. آپ نے جس طریقے سے نقشہ کھینچا ہے جدید شاعری کا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جدید شاعری جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کروں. پڑھنی چاہیے شروع سے. ہاں ذکر میں پڑھتا رہتا ہوں بہت زیادہ. کی اگر بات کریں نا تو اب میرے خیال میں راشد کا جو سفر ہے، ایران میں بھی رہے، سفیر بھی رہے جی، تو اب شاعر کہیں نہ کہیں پر مشاہدات سے تو چیزیں اخذ کرتا ہے. جی یقین. اسی کے مقابلے کی مطلب اب پتہ نہیں شاید یہ بہت بڑی بات ہو، لیکن نظم یقین کرے سر اس دور کے اندر لکھی جا رہی ہے، رسائی نہیں ہے سر. اب وہ ایکسپیرینس تو صاف سی بات ہے، ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. اور راشد تو ہو چکا ہے نا، اب اس جیسا تو کسی نے نہیں ہونا. یہ جو بھی کرے گا، جیسے ہم راشد کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ اقبال کے عصر میں یا اس میں رہا، تو اس وقت کی جو جدید شاعری ہے اس میں اس طرح کی بڑی نظمیں لکھی جا رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سر میں نے یہ اشعار سنائے ہیں، یہ یہاں پر چھوٹے مطلب ان شاعروں کے سب سے چھوٹے جو ایکسپیرینس کے شعر ہیں نا وہ سنائے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی تو انہی شاعر نے لکھا ہے. تو یہ شاعری بھی کسی نہ کسی انسان کا یا اس تہذیب کے فرد وہ تجربہ ہے یقین. اس بڑی بات اس سے کس کو انکار ہے؟ مطلب یہ بہادری کرنا سر ٹھیک ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے بولڈ یا اتنے بہادر ہو جائیں. مطلب وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جس انسان کا یا جس تہذیب کا سب سے بڑا ایکسپیرینس ہی پورنوگرافی ہو، ایک بات ہے ویسٹ کا، تو ان سے آپ ان کو مطلب فلسفے کی یا خیر و شر کی یا وہ باتیں کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں. تو یہ جو اعتراضات ہیں کہ جدید شاعری جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہے یا ایسا نہیں ہے. ان کے وسائل اپنے ہیں، ان کے ریسورسز، ان کی جو جہاد ہیں، ان کے جو میدان ہیں، انہوں نے جو دائرے سیٹ کیے ہیں وہ اپنے ہیں. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے جدید شاعری، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاعری بذات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے گفتگو کا. جدید شاعری پر انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. جی سر ضرور. تو آج تو جدید شاعری کی فتح کا دن ہے. ایک بات کا میں اعتراف ضرور کروں. جی. پہلی ریکارڈنگ کے بعد سر جی میں تباہ و برباد ہو چکا تھا اور دوسری ریکارڈنگ کے بعد بھی سر میں تباہ و برباد ہی تھا. ٹھیک ہے. آج جو ہے آج آپ حوصلے میں لگ رہے ہیں سر جی. اس میں یہی ہماری بس کچھ یعنی کہ پہلے بڑا اچھا ہے سے ہی ہم یہی جو ہے وہ اپنا ایک آئیڈیا رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو یعنی کہ ہم اور زیادہ مطلب آنے والی نسلوں کے لیے، ابھی کی جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں، میں اپنے لیے خود بھی میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم ٹیکسٹ پڑھیں اور اس کی ذرا انالیسس کریں تو کتنا اچھا چیز ہو سکتا ہے. زبردست. اور میرے خیال سے سر جس طرح سے میں ایک بات پوری یعنی کہ ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنا سر میں آپ کو جانتا ہوں، ٹیکسٹ کی ریڈنگ اور اس کی جو تفہیم ہے سر وہ آپ پہ ختم ہے. میں یعنی کہ میری یہ ایک رائے ہے. یہ خیر آپ کی سر جی جو علامہ صاحب ہے، ایسی بات نہیں ہے. جیسے ہمارے جو بڑے شاعر ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، علامہ صاحب ہیں، نون میم راشد صاحب ہیں، اس طرح اور دیگر شاعر. آپ کوئی بھی متن ڈیسائیڈ کر لیں. اچھا سر جی اگر ہم پڑھیں، ضروری تھوڑی کہ ایک بار میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اگر آپ اور میں ساتھ مل کے اگر وہ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اس کو اور اچھے سے کچھ ٹچ مل جائیں، زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. جو پہلے سے کسی نے وہ بات نہ نکالی اس میں سے، تو یہ ایک اچھی چیز میرے خیال سے پروڈکٹیو ہو جائے گا. تو آپ فرمائیں.
کہ میں سر ایک نظم اگر مجھے مل جائے نا میں وہ سنانا چاہتا ہوں آخر میں. جی 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 سر وہ جیسے آپ پچھلے اس میں فرما رہے تھے کہ جی کرافٹس مین شپ جی جی یا جو بڑے امیج تخلیق ہوتے ہیں جی یا جو زبان کے سمجھ لیں کہ فکری اور عملی جو سمجھ لیں کہ ریسورسز ہوتے ہیں اس بات کو پہنچانے کے وہ اردو میں کم ہو رہے ہیں. صحیح. تو میں سر ایک نظم ہے انشاءاللہ یہ سارے سوالوں کا جواب تو ہوگا کہ ڈاکٹر وحید صاحب کی ایک نظم ہے, اس میں امیجز سر دیکھیے گا, زبان کا استعمال. ابھی لنگر نہیں ڈالا, تکونی بادباں کی رسیاں ڈھیلی نہیں کی, ابھی مستول اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہے, سفینے کے بھرے سینے میں سانسوں کا ذخیرہ سرسراتا ہے. ابھی ہم ناکدانہ فاصلے سے اجنبی ساحل کے تیور دیکھتے ہیں, کھجوروں کے درختوں میں چھپی سرگوشیاں سننے کی خاطر ہم نے اپنے کان زندہ کر دیے ہیں. واہ واہ. پہاڑی میں سرکتے تیر اندازوں کے کاروبار پہ آنکھیں لگا دی ہیں. ہمیں تم اپنے ساحل پر پذیرائی کے کس انداز کے قابل سمجھتے ہو, یہ تم پر ہے, یہ تم پر ہے. اگر تم تیر چھوڑو گے تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سوا سارا بدن پگھلے ہوئے لوہے کے پانی میں ڈبویا ہے. واہ واہ. ہمارا ہاتھ ترکش کے کھلے منہ پر دھرا ہے, کماں کی خشک اور اکڑی زبان تو مدتوں سے تیر چکھنے کے لیے بے چین ہے. واہ واہ. تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم جب اپنے تیر پہ دشمن کی بائیں آنکھ لکھتے ہیں تو بائیں آنکھ ہوتی ہے, کبھی ابرو نہیں ہوتا. واہ واہ. بہت. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جب اپنے تیر پہ دشمن کی بائیں آنکھ لکھتے ہیں تو بائیں آنکھ ہوتی ہے, کبھی ابرو نہیں ہوتا. یہ تم پر ہے. اگر تم ہم کو سینے سے لگانے کے لیے ساحل پہ آ کر اپنے بازو کھول دو گے تو ہم بھی پھڑ پھڑاتے بادباں کی رسیوں کو کھول دیں گے. واہ واہ. واہ. اگر تم تیر اندازوں کی ٹولی کو پہاڑوں سے اتارو گے تو ہم بھی جسم سے لپٹا ہوا لوہا گرا دیں گے. تمہارے ہر عمل کو بڑی ایمانداری سے, بڑے انصاف سے رد عمل دیں گے. تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ اور دل کے بدلے دل ہمارا ضابطہ ہے, تمہارا حسن زن ہے. سوچ کے ہر زاویے سے سوچنا کہ ہم جو پانی پر کھڑے ہیں کس پذیرائی کے قابل ہیں. واہ واہ. مگر کچھ بھی کرو مد نظر رکھنا کہ ہم مد مقابل ہیں. واہ واہ. کیا بات ہے. تو اس میں سر کیسی پوری ایک تشکیل ہے, پورا ایک منظر ہے, اس پہ پوری فلم بن سکتی ہے دیکھا جائے تو. تو زبان کا وہ استعمال میرے خیال میں جو آپ تک شاید پہنچتا ہے وہ نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پر وہی چیزیں ساری ریوائز ہو رہی ہیں. میں آخر میں جو ہے وہ بہت شکر گزار ہوں کہ آج کی بڑی اچھی مجلس رہی اور جدید شاعری کے حوالے سے بہت گفتگو ہوئی. تو اس سے میری خواہش ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کے لیے بھی کوشش کروں گا. جی سر. تاکہ میں جدید شاعری میں جو بڑے مضامین سامنے آ رہے ہیں تو ان سے آگہی حاصل کروں, کیونکہ شاعری پڑھنا جو ہے وہ صاف ظاہر ہے میری زندگی کی بنیادی مصروفیات میں سے ایک ہے, اور زبان کے جو تجربات ہیں, نئے احساس کی جو چیزیں جس طریقے سے وہ اظہار پاتے ہیں, تو وہ میرے لیے بہرحال ایک بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ بہت اچھی نظم تھی. وحید صاحب جو ہے وہ زبان کے بہرحال نئے نئے تجربے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی, اور امید ہے کہ جو جدید شاعری ہے تو اس کی بھی بحث جو ہے وہ ہم آگے لے کر کرانے میں, انیشیٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. میں آخر میں ایک بار پھر آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی اچھی جو ہے وہ ایک سیٹنگ جو ہے وہ ہوئی, اور جس میں مختلف مباحث جو ہے وہ ان پر آپ لوگوں نے روشنی ڈالی. بہت شکریہ.